بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بمبئی کے ایک بڑے بینک کا CEO اپنے جوتے ہر روز گلی کے کونے پر جوتے پالش والے آدمی سے پالش کرواتا تھا۔ جوتے پالش کرواتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھ کر عام طور پر اکنامک ٹائمز پڑھتا تھا۔ ایک صبح پالش والے نے CEO سے پوچھا، اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ CEO صاحب نے طنزیہ لہجے سے پوچھا، پالش والے نے جواب دیا، آپ کے بینک میں میرے 200 کروڑ روپے جمع ہیں اور میں اس رقم کا کچھ حصہ اسٹاک مارکیٹ میں لگانے کا سوچ رہا ہوں۔ CEO نے طنزاً مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ پالش والا جواب دیتا ہے، آصف پالش والا۔ اپنے بینک واپس آنے پر CEO نے اکاؤنٹ مینیجر سے پوچھا، کیا ہمارے پاس آصف پالش والا نام کا کوئی صارف ہے؟ مینیجر نے جواب دیا، بالکل، وہ ایک معزز صارف ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 200 کروڑ روپے ہیں۔ CEO ششدر ہو گیا اور اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن CEO نے پالش والے سے کہا، جوتے شائن کرواتے ہوئے، مسٹر پالش والا، میں آپ کو اگلے ہفتے ہماری بورڈ میٹنگ میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم آپ کی زندگی کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگلے ہفتے بورڈ کی میٹنگ میں پالش والے کا تعارف کرایا گیا۔ ہم سب مسٹر آصف پالش والا کو جانتے ہیں، جو ہمارے جوتوں کو بے مثال چمکاتے ہیں، لیکن وہ 200 کروڑ روپے ہمارے قابل قدر کسٹمر بھی ہیں جن کے اکاؤنٹ میں روپے ہیں۔ میں نے انہیں اپنی زندگی کی کہانی بتانے کے لیے مدعو کیا ہے۔ مہربانی کر کے مسٹر پالش والا بتائیں۔ آصف اپنی زندگی 30 سال قبل اپنی جوانی کی کہانی بیان کرتا ہے۔ کیرالہ سے بمبئی ہجرت کی، بھوک اور تھکن سے مجبور میں نے کام کی تلاش شروع کی کہ اچانک مجھے فٹ پاتھ پر ایک سکہ ملا اور میں نے کچھ سیب خریدے۔ میرے پاس 2 راستے تھے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے سیب کھاؤں یا کاروبار شروع کروں۔ میں نے سیب بیچے اور پیسوں سے مزید سیب خریدے۔ اس طرح میں نے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے استعمال شدہ برش اور جوتوں کی پالش کا ایک سیٹ خرید لیا اور جوتے چمکانے کا کاروبار شروع کیا۔ میں نے کفایت شعری سے راہب جیسی زندگی گزاری، تفریح یا دنیاوی اشیاء پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا اور ایک ایک روپیہ بچایا۔ کچھ عرصہ بعد میں نے نئے برش، مختلف قسم کی پالشیں اور ایک کرسی خریدی تاکہ میرے کلائنٹ آرام سے بیٹھ سکیں۔ میں نے کفایت شعری سے جینا جاری رکھا اور اپنی ہر ممکن بچت کی۔ پھر چند سال پہلے بازار میں یہ چھوٹی سی دکان خالی ہوئی تو میں نے خرید لی اور کاروبار کو مزید بڑھایا۔ آخرکار تقریباً 3 ماہ قبل میرا چھوٹا بھائی، جو کوچی میں منشیات فروش تھا، انتقال کر گیا اور مجھے 200 کروڑ روپے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی اور فنی سی ویڈیو۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔